ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کا کوٹ لکھپت جیل کا دورہ۔ خواتین سے کسی قسم کی بدسلوکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوش مسعود چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا، تمام خواتین بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں ہاسپٹل اور ڈاکٹرز کی سہولت موجود ہے۔ تو ان کو یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہے کپڑے، بیڈ شیٹس وغیرہ، تو یہاں پہ جو ہے وہ یہیں کی ارینجمنٹ سے دیے گئے ہیں، لیکن اگر یہ کپڑے وغیرہ منگوانا چاہتے ہیں تو ان کو وہ بھی ارینج کر کے پہنچائے گئے ہیں۔ اس کی انوینٹری موجود ہے سگنیچرز کے ساتھ، تو اس حد تک ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے لیے صاف ستھری بیڈ شیٹس، چارپائیاں بچھائی گئی ہیں، ان کو فلٹرڈ پانی مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ چلرز موجود ہیں، کولرز لگے ہوئے ہیں، واٹر کولر موجود ہیں، اور کسی قسم کی بدسلوکی تو دور کی بات ہے۔ اٹس لائک دے آر بینگ ٹریٹڈ ویری ویل۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی طرح کی فیسلٹی سب کو پرووائڈ کی گئی ہے، کوئی کسی قسم کی بدسلوکی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اب ہم ابھی ڈی سی لاہور بھی اور میں بھی خود یہاں سے ہم لوگ اندر سے ہو کے آ رہے ہیں، ہم نے سب سے باری باری ملاقات کی ہے اور کوشچننگ کی ہے، اور ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب من حاصل قوم انسان ہے، اللہ نے ہم کو برابر بنایا ہے اور ہمیں آئین کو فوقیت دینی ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ فرد واحد وہ پاکستان کو نہ تو کنٹرول اس کو۔ تو آج جو گفتگو آپ سے ہوگی وہ اس شعبے کے بارے میں ہوگی وہ جس کا تعلق اس وقت مجھ سے تو ہے ہی، لیکن ساری قوم سے بہت زیادہ تعلق اس کا بن گیا ہے پچھلے چند سالوں سے۔ تو میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، میں بہت جلدی سمرائز کروں گا پچھلے 10 سالوں کے چند ضروری کیسز، جس سے کہ میں آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے، اور اس میں کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم سارے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ملک کے مختلف اداروں کو، خاص طور پہ حکومت کو، وہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا حکومتی معاملات کو، ایگزیکٹو کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ان چند کیسوں میں بہت پرانی بات نہیں ہے، مجھے ایک دم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یاد آ گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ، جب ان کو کنٹیمپٹ لگائی گئی اور پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور آرٹیکل 58(2) بھی گو کہ آئین میں ختم ہو چکا تھا، جس کے تحت صدر جو تھے وہ حکومتوں کو گھر بھیج سکتے تھے، اسمبلیوں کو گھر بھیج سکتے تھے، لیکن یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا۔ گو کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 میں فورمز موجود ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سمہاؤ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لے لیا، اور انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا، یہ کہہ کے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے۔ اور میرے شدید تحفظات تھے، کیونکہ اس وقت بھی میں اٹارنی جنرل تھا بھرکیف، وہ معاملہ گزر گیا، تذکرہ ضروری تھا، وہ ایک بہت بڑی وائلیشن تھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کی نائسٹیز میں نہیں جا رہا، لیکن مختصراً اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کو پاکستان کا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے پیغامات جو ہے باہر کی دنیا کو پہنچائے گا، یہ وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے۔ اور جو منصب وزیر اعظم کا نہیں ہے اس کے بارے میں احکامات صادر کرنے سپریم کورٹ کی طرف سے اور پھر ان کو کنٹیمپٹ لگانا صریحاً غیر آئینی تھا۔ اور اگر یہ وزیر اعظم کا منصب تھا تو پھر اپنے فرائض منصبی میں وزیر اعظم ویسے ہی آئین میں لکھا ہوا ہے کسی کو بھی جواب دینی ہے، کسی عدالت کو جواب دینی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پاناما کیس آیا۔ پاناما کیس کا جو عنوان تھا اس وقت وہ تھا عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف، اور جب وہ فیصلہ ہوا تو میاں صاحب جو ہیں ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہو گئے، اور وہ پابند سلاسل ہو گئے، اور خان صاحب جو ہیں اس کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ تو یہاں پہ
किस हद तक वो अंसर शामिल था जिसको कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, उस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैं इस पर बहुत बात कर चुका हूँ और आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस टॉपिक को, लेकिन सरसरी तौर पे मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि वो भी एक पीरियड था जबकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई पाकिस्तान में, और वहाँ पे 5 जजेस हमें नज़र आते हैं। उन 5 जजेस में से एक जज साहब जो हैं वो आज भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है और वो आप सब जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उनका नाम क्या है तो मेरा ख्याल है कि आप तो बता ही देंगे। कौन है? नहीं, ये वो चीफ जस्टिस साहब से भी आगे हैं। तो वो साहब पनामा केस में मॉनिटरिंग जज थे। ठीक है जी। अब मैं इसलिए बात कर सकता हूँ कि पनामा केस में अगर आपको याद हो, रीसेंट पास्ट में मरियम बीबी भी एक्विट हो चुकी हैं और उसके जो आर्गूमेंट्स आए थे जिसमें कि वो वायलेशंस जो कि कानून की और आइन की सुप्रीम कोर्ट से हुई हैं उसका तस्करा भी वहाँ बड़े खुल के हुआ था। बहरकैफ ये दूसरी गवर्नमेंट पाकिस्तान में टॉपल होती है और होता ये है कि वज़ीर आज़म या हुकूमतें पार्लिमान निकाल सकती है, नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए तो जा सकते हैं, लेकिन अदालतों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 हुकूमतें अदालतों ने गिराई, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत और फिर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो अदालतों ने उनको घर भेज दिया। उसके बाद एक और बेंच फॉर्म होता है और उसमें भी यही जज साहब जो हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। और इसके अलावा जस्टिस साकिब निसार वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सब उनको जानते हैं। मैं ना तो किसी जज की यहाँ बुराई करने के लिए बैठा हूँ, ना मैं उसकी तारीफ़ें करने के लिए बैठा हूँ। वो आप पे छोड़ता हूँ कि आप उनके बारे में क्या तासुर कायम करेंगे। मैं सिर्फ आज आपको कुछ फैक्ट्स कोशगुजार करूँगा ताकि हम सारे मिलके थोड़ी सी अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करें और उसके बाद फिर मैं फ्लोर खोल दूँगा और आप मुझसे सवाल कीजिएगा। तो ये मसला आया कि जब उनके ख़िलाफ़ पनामा में फ़ैसला हो गया और वो नाअहल हो गए तो सवाल ये पैदा हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी। तो इस बेंच ने, जिसमें कि ये जज साहिबान शामिल थे, मियाँ साकिब, ये मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आईन पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी या नहीं लिखी थी, ये भी आप पे मुनसर है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। तीसरा केस आया जी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मियाँ साहब नाअहल भी हो गए हैं, मियाँ साहब ता ज़िंदगी भी नाअहल हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अब ये था कि अभी भी ये ज़िंदा है तो अब ये इनका जो स्फीयर ऑफ एक्टिविटी है वो क्या है। तो उनके स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में ये था कि वो PMLN के कायद थे, तो कोशिश ये की गई कि उनको वहाँ से भी हटा दिया जाए। लिहाजा यहाँ पे ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि ऐसा शख्स जो नाअहल हो गया, फिर जो ताहयात नाअहल हो गया, क्या वो शख्स पार्टी हेड हो सकता है। इस पे भी कानून में कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं हो सकता, लेकिन कानून को इस तरह से स्ट्रेच किया गया और इस तरह से यानी रीजनिंग की गई बड़ी लेंथी और एब्स्ट्रैक्ट कि उन्होंने कहा कि हाँ अब ये पार्टी हेड भी नहीं हो सकते। तो चुनांचे ये तीसरा केस है, इसमें ज़रा जजेस के नाम आप सुन लें। मुझे नहीं पता आपने लेटली उनका वो क्लिप देखा कि नहीं। वो एक खातून है, वो बड़ी वो दो टोक बात करती हैं, रीमा उमर साहिबा। उन्होंने गालिबन कुछ जिक्र भी किया था कुछ बेंचेस का, तो मैं भी उनकी इस बात से मुतासर हुआ था और मैंने भी उस चीज़ को थोड़ा सा फिर कुरेदा। तो बिल्कुल ये जो तीसरा केस है यहाँ पे ये मियाँ नवाज शरीफ का कि वो पार्टी हेड हो सकता है कि नहीं, इसमें जो जजेस थे ये भी तकरीबन वही सारे जजेस थे
اس پہ وہی جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور یہ اس طرح سے ثاقب صاحب تھے شاید، تو انہوں نے ان کو تاحیات نااہل کر دیا تھا۔ پھر جی 5واں کیس ہے، یہ کیس بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت کے بارے میں تھا۔ اس میں ایلیگیشنز تھیں کہ جی بنی گالا کی پراپرٹی کے بارے میں کچھ مس ڈیکلریشنز ہیں۔ یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور اس میں بھی بینچ تقریباً اسی طرح سے تھا، جسٹس ثاقب صاحب تھے، بندیال صاحب تھے اور ایک اور فیصل عرب تھے، لیکن یہ جسٹس ثاقب صاحب، بندیال صاحب اور پھر کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں کہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو وکیل ہیں اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کی بیگم صاحبہ محو گفتگو ہیں ان ساری چیزوں میں ان کی ساس کے ساتھ، چیف جسٹس کی، اور ان کے جو خواجہ طارق رحیم ہیں ان کے میاں صاحب وہ ثاقب نثار سے، اور ثاقب نثار اور بندیال صاحب بھی ہر بینچ میں ہیں، اس طرح کے جتنے بھی ہیں۔ پھر جی 6واں کیس ہے، وہ بہت ہی مشہور زمانہ کیس ہے، وہ ڈیم فنڈ کیس ہے۔ ڈیم فنڈ کیس میں آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیم بنانے چل پڑی تھی۔ کیا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے؟ یہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس میں بھی یہی ججز تھے، جسٹس ثاقب نثار تھے، جسٹس بندیال تھے اور یہ سب لوگ تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے اور منیب اختر بھی تھے اس میں۔ یہ تھے جو کہ آج کا ایک جو ٹریو میں نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ سوو موٹو پاورز جو ہیں وہ کون انووک کر سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں کہیں نہیں ذکر کہ 184(3) میں اگر سوو موٹو نوٹس لینا ہے تو وہ نوٹس جو ہے صرف چیف جسٹس لیں گے، بلکہ وہاں تو 184(3) کی جو پاورز ہیں وہاں ذکر سپریم کورٹ کا ہے، وہاں چیف جسٹس کا نہیں ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بنتا مرکہ ہے چیف جسٹس کا اور تمام ججز کا۔ تو چیف جسٹس کو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو فوقیت ایک حد تک ہے، لیکن جہاں فل کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں، رول میکنگ ہے، یا جہاں بینچز میں ان کی سے ہے، تو وہ چیف جسٹس کی اور جونیئر موسٹ جج کی سے برابر ہے۔ تو لہٰذا یہ جب کیس آیا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس بندیال اور جسٹس منیب اختر اور 2 دوسرے جونیئر ججز جو کہ آؤٹ آف ٹرن جن کو پروموٹ کیا گیا، سپریم کورٹ میں لایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ماسٹر آف دا روسٹر ہیں چیف جسٹس، یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں ہی نہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک طرح سے ری رائٹ کر دیا اور چیف جسٹس کو حد سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس کا معاملہ آتا ہے، ریجیکشن آف ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ جب قاسم سوری صاحب نے یہ ریزولوشن آف اے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس پہ ووٹنگ، انہوں نے قاسم سوری صاحب نے ووٹنگ جو تھی روک دی تھی، تو یہاں پہ جو بینچ بنا ان کیسوں میں بھی وہی بینچ تھا، جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، 2 اور ججز تھے جن کو شامل کیا گیا تو ان کے ویو بھی ڈیفرنٹ تھا، اس میں جسٹس میاں خیل اور جسٹس بندو خیل۔ تو ایک حصہ تو اس کے فیصلے کا بالکل صحیح تھا کہ ایک آئین میں اگر طریقہ دیا گیا ہے کہ کسی چیز پہ ووٹنگ ہونی ہے تو آپ ووٹنگ روک نہیں سکتے۔ اس حد تک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس سے پارلیمان کو بھی تقویت ہوتی ہے، کیونکہ وہ میجورٹی جو ول تھی پارلیمان کی اس کے مطابق تھا۔ لیکن جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ منرف اراکین تھے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ منرف اراکین جو ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے نو کانفیڈنس پہ یا کسی اور جگہ پہ۔ تو اس کے تحت انہوں نے کیا کہ وہ جو حکومت ہے اب پنجاب گورنمنٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کی، وہ حکومت انہوں نے گرا دی۔ تو پوری پنجاب کی حکومت سپریم کورٹ کے آرڈر سے گر گئی، جبکہ حکومت جو گرتی ہے یا بنتی ہے تو اسمبلی میں اگر کوئی کانفیڈنس لیتا ہے تو اس کی حکومت بن جاتی ہے، اور اگر وہ نو کانفیڈنس اس پہ ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت گر جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بہرکیف اس طرح کی تشریح کر کے اور انہوں نے ایک پنجاب کی حکومت گرا دی۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلا یہ آیا کہ یہاں پہ معاملہ آیا کہ ایک پٹیشن فائل کی گئی، میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کی تھی اور ایک سبطین خان صاحب ہیں انہوں نے کی تھی۔
اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشنز جو ہیں اس کی ڈیٹ دی جائے. الیکشنز کی ڈیٹ دینا سارا پاکستان کا آئین آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گا. میں نے سارا تھریڈ بیئر دیکھا ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ صدر پاکستان دیں گے یا ڈیٹ جو ہے وہ گورنر دیں گے. وہاں پہ صدر اور گورنر اسی صورت میں ڈیٹ دیتے ہیں جہاں ان کی صوابدید میں اسمبلی جو ہے وہ توڑی گئی ہو, اور وہ ہوتا ہے جب کسی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے نو کانفیڈنس کے بعد کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا میجورٹی آف دا ممبرز کا کانفیڈنس کمانڈ نہ کر رہا ہو تو پھر صدر تحلیل کرتے ہیں اسمبلیاں اپنی صوابدید میں, ورنہ صدر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ڈیٹ دینے کا یا گورنر کا. تو بہرکیف سپریم کورٹ نے اس وقت کہہ دیا پنجاب اسمبلی کے بارے میں کہ ڈیٹ جو ہے وہ صدر دیں گے, اور کے پی کے بارے میں کہہ دیا گورنر دیں گے, جو کہ بالکل غلط تھا, آئین کے مطابق نہیں تھا. بہرکیف الیکشنز نہ ہو سکے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں انہوں نے 9 ممبر بینچ بنایا تھا. 9 ممبر بینچ میں 9 ججز نے فیصلہ دیا, اس میں سے کل رہ گئے 2 ججز نے ریکوز کر لیا تھا, وہ جسٹس اعجاز الحسن تھے اور جسٹس مظاہر نقوی تھے. ان 2 نے ریکوز کیا, باقی 7 ججز رہ گئے. جو 7 ججز رہ گئے تھے ان میں سے 4 ججز جو تھے ان کے مطابق یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں تھی, 3 ججز جو تھے ان کے مطابق مینٹینیبل تھی. 4 ججز نے باقاعدہ لکھا کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ 4-3 سے ہے. 3 ججز نے کہا کہ ہم چونکہ 5 ججز کے بینچ کا حصہ ہے لہٰذا ہمارا آرڈر 3-2 سے ہے. اس میں بھی میں نہیں جا رہا نائسٹیز میں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اگر ایک کانفلکٹ تھا سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ ریزالو کرتے اپنے بردر ججز کے ساتھ. اس کو ریزالو کرنے کی بجائے وہ حکومت کے پیچھے انہوں نے نوٹسز دینے شروع کر دیے, الیکشن کمیشن کو نوٹسز دینے شروع کر دیے.